أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محبت سے باواز لب دوشی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں. محبت سے خوشی پڑھی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صدق اللہ العظیم. میں نہایت واجب الاحترام لائق سب احترام عالی مرتبہ تمام علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے انتہائی محترم، جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بہت سی صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے آپ کی کتابوں سے تقریریں دیکھی اور یاد کی ہیں، کیونکہ خود ایک بہترین عالم بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مدرس بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کا پیار اور شفقت انہوں نے آج مجھے آ کر یاد فرمایا. میری مراد میرے انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا عبداللہ ڈاکٹر محمد صحبت خان پاٹھی صاحب دامت برکاتہ عالیہ. میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آ کر کو یاد فرمایا، اور ساتھ ہی میرے انتہائی محترم میرے مشفق اور مہربان قبلہ علامہ صوفی محمد اسلم چشتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے حکم پر میں حاضر ہوا. یہاں بڑی بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں، میں کس چیز کا نام لوں. میرے دائیں جانب استاذ الخدا استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ محمد عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی دائمی عزتیں، خوشیاں، برکت نصیب فرمائے. طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، اور علماء کرام کو تو سبق سنانا ہے. خود جیسا کامل طالب علم کیا ان کے سامنے خطاب کرے گا، آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور آپ امید کروں گا کہ چند لمحے جس طرح قبلہ نے حکم دیا ہے توجہ کے ساتھ عطا فرما دیں. تو کوشش کروں گا گھنٹوں کی باتیں منٹوں میں آپ کی گوش گزار کر کے آپ سے اجازت لے سکیں. اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے. ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ ہماری یہ لمحات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزر رہے ہیں. صدیوں قبل محبوب علیہ السلام اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، مگر آج کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یہ محفلیں جو سجتی ہیں یقیناً ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سالانہ محفل ہے. اس محفل کا پہلا مقصد یہ ہے اور ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. اس بات پر میری آواز امید ہے کہ سب تک پہنچے گی، اور ہلکی ہلکی آپ کی آواز میں میرے کانوں تک پہنچے گی، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میں صرف ریکارڈنگ نہیں کرا رہا بلکہ لائیو خطاب کر رہا ہوں. پہلا مقصد ہے اس محفل کا اللہ کا شکر ادا کرنا. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہم سب پر احسان فرمایا ہے، ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ محبوب دینا تو بہت دور، کوئی محبوب دکھانا بھی نہیں چاہتا.
یہ رب کا فضل ہے کہ جس نے بن مانگے ہم سب کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ میں جوانوں کی توجہ چاہتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر میرا رب چاہتا تو میرے دوستوں وہ ہمیں پانی کا قطرہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو ریت کا ذرہ بنا دیتا، میرا رب چاہتا تو ہمیں جانوروں میں سے کوئی معمولی جانور بنا دیتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر کرم یہ ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہم سب کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دوسرا مقصد اس محفل کا وہ ہے قلب کی تسکین، چونکہ اشاق ہوں جہاں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو کیسے سکتا ہے کہ دلوں کو سکون نہ ملے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات کہ جب آپ نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ مجنوں ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کر اپنے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھاتے ہوئے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنوں کو سکون دیتا ہے تو کیا محبوب کا نام امتیوں کو سکون نہیں دیتا؟ کیسے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام لاتا ہوں تو میرے شعروں میں بھی حسن آ جاتا ہے، جان آ جاتی ہے۔ ہم یہاں حضور کا ذکر بلند کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، وہ تو ہیں ہی بلند۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ محفل چند لمحوں کی ہے، کچھ لمحوں کے بعد محفل اپنے عروج کو پہنچے گی، دعا ہوگی، ہم سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو گھڑیاں آئیں گی نا حضور کا ذکر اور بھی بلند ہو جائے گا۔ ہم حضور کا ذکر بلند کرنے کے لیے نہیں بیٹھے میرے دوستوں۔ اور میں عرض کرتا چلوں اللہ کے فضل سے میں اگر صبح تک بھی گفتگو کرتا رہوں بالآخر مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے اور سارے انسانوں اور جنوں کو حکم دیا جائے وہ حضور کی عظمت اور شان لکھے، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے لا تعداد فرشتے ہم وقت مصطفیٰ علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ مستقل سلسلہ چل رہا، ایک سیکنڈ ایک لمحے کا بھی گیپ نہیں۔ ٹھہر کر جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر میری آواز پہنچ جائے آپ تک اور دلوں تک، اللہ کرے مجھے کر کی زبان میں یہ تاثیر آئے کہ جملے آپ تک پہنچا سکوں۔ ہم جس محبوب کی عظمتیں اور شانیں بیان کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، ہمارے محبوب وہ محبوب ہیں کہ جن پر کائنات کا مالک خود درود بھیج رہا ہے۔ مجھے بتائیے جن پر خود رب درود بھیج رہا ہے وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو بول نہیں رہے وہ استخارہ کر لیں بھائی، آپ سے بات کر رہا ہوں، یا پھر جلدی سے جواب دیجئے کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہو سکتے ہیں؟ 2-4 دن سے بڑا شور مچا ہوا تھا، میں جانا نہیں چاہتا، نہ نام لینا گوارا کروں گا، اشارہ دے رہا ہوں، خدا اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے۔ یہ الحمدللہ محبت والوں کی محفل ہے، ہمارے ہاں پہلی چیز ہمیں سکھائے ہی ادب جاتا ہے۔ وہ محبوب جن پر رب درود بھیج رہا ہے اور لا تعداد فرشتے، 70,000 صبح آتے اور 70,000 شام، جانے کب سے یہ سلسلہ ہے اور جانے کب تک یہ سلسلہ ہے۔ اگر ہم صرف ظاہری صدیوں کا بھی حساب کریں نا، اب تک اربوں کی تعداد میں فرشتے حضور کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، لیکن کمال یہ ہے میرے دوستو جو ایک بار آ گیا ہے پھر اس کی باری نہیں آئی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، جب جی چاہتا ہے ہم حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، کیونکہ جو مجھے جانتے ہیں مجھے کر کے وہ درود کی وجہ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھے اگر قبلہ حکم فرماتے نا کہ آپ نے صرف 2 منٹ بات کرنی ہے، میں تب بھی درود کی بات لازمی کرتا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی موضوع ہے آپ گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں درود کی بات لے آتے ہیں، یہ درود کب سے ہے؟ تو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جب تب کب یہ الفاظ بھی نہیں بنے تھے کب سے مصطفیٰ پہ درود ہے، حضرت کب تک ہے؟ میں نے کہا جہاں تک فقیر نے قرآن پڑھا اور سمجھا، کل من علیہا فان،
ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ اللہ کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس وقت بھی میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام ہوگا۔ علامہ صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا یار بھیجنے والا خود خدا ہے، خدا بھی باقی رہے گا، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی باقی رہے گا۔ پھر آگے حکم دیا گیا، پہلے خبر ہے پھر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب کو نہیں کہا جا رہا، جا کے بیٹھیے ذرا ذوق میں آ جائیے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، قبلہ یہی آپ کو بارہا عرض کر رہے تھے کہ اے عشق، عشق والے بن جاؤ۔ تھوڑی دیر میں نے بات سمیٹ دینی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ کہ کہیں اگر کہیں تارے کمزور ہے ذرا ٹائٹ ہو جائے نا تو ہم جلدی سے آگے بڑھ جائے۔ میں لمبی چھوڑی بات کرنے کا مزاج رکھتا نہیں، اور پھر علماء کے سامنے مجھ جیسے کم علم طالب علم نے کیا بات کرنی ہے، آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں، اس لیے ذرا آپ ذوق میں آ کے بات کیجیے۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، قربان جائے امام کی فکر پر عشق کے صدقے ہو رہے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے، کیونکہ جہاں تک عشق لے جاتا ہے نا، علم سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ سب کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ آج لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں جی کھڑے ہو کے پڑھیں کہ بیٹھ کے پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ ویسے پڑھیں۔ میں تو بڑے ادب سے محبت سے عرض کرتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب آئی نا عبادت کی بات تو میرے رب نے سب کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، سارے لوگ عبادت کریں۔ لیکن جب درود و سلام کی باری آئی نا تو خاص چیزیں خاص لوگوں کو دی جاتی ہیں، خاص وظیفہ خاص لوگوں کو بتایا جاتا ہے، پھر سب کو نہیں فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سارے نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کی پہچان ہی درود پاک ہے۔ ہم تو گزرتے ہیں تو لوگ دیکھ کے کہتے کونی مار کے وہ دیکھو درودی جا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ جوان اس پر بھی خفا ہوتے، میں نے کہا بھائی صاحب ناراض نہ ہو جایا کرے، ان کا شکریہ ادا کیا کرے۔ وہ درودی کہہ کر دراصل یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو ایمان والے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ایمان والوں کو ہے۔ میرے دوستو، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈیلی، یہ کیونکہ محفل تربیت کی محفل ہے، سال میں ایک دن میں کیا کچھ بیان ہو سکتا ہے اور ایک گھنٹے میں کیا بات کریں گے، یہ تربیت کے لیے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیلی ہمارے گھر میں چاندنی بچھی ہو، چیاں بچھی ہوں، روز کھانا کھانے سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ بیٹا پہلے سونے آقا پہ درود پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے، محبوب، یہ تربیت ہے نا۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر روز نہیں تو کم سے کم ہفتے میں کوئی دن ایک مقرر کر لیجئے، پیغام کے طور پہ عرض کرنا ہوں، ایک دن مقرر کر، جمعے کا دن رکھ لے، پیر کا، والدین کے لیے پیغام ہے، اللہ کرے میرے جملے آپ تک پہنچ جائیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سیٹرڈے خاص طور پر بچوں کے لیے رکھا ہوتا ہے والدین، یا سنڈے آؤٹنگ ہوٹلنگ، باہر جانا ہے، گھومنا ہے، دوستوں کے ہاں جانا ہے، یا پھر خالہ کے ہاں جانا ہے، ماموں کے ہاں، پروگرام بنے ہوتے ہیں، اور بندے کوئی اہم میٹنگ پہ آ جائے وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جا سکتا، میں نے بچوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے، یہ دن میرا بچوں کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار کوئی ایک دن، اللہ کا اشارہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا، جمعہ یا پیر کا دن اپنے گھر میں ایسا رکھیں جس میں آپ کا بیٹا آپ سے آ کر کہے کہ بابا آپ کو یاد ہے آج جمعے کا دن ہے، اور آپ بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹا آج کہاں جانا ہے، اور بیٹا آپ سے کہے بابا آپ کو یاد نہیں آج ہم نے جانا کہیں نہیں ہے، آج سونے آقا پہ درود بھی پڑھنا ہے، سرکار کی باتیں بھی کرنی ہے۔ یہ اصل تربیت، یہ اصل دولت ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے۔ ہم نے سب کچھ دے دیا، اگر محبت مصطفیٰ نہیں دی تو پھر ہم نے کیا دیا ہے؟ کوشش کیجئے، ایک دفعہ پڑھے تو 10 رحمتیں ہیں، اور 10 دفعہ پڑھے تو کتنی رحمتیں ہوتی؟ جلدی جلدی حساب کتاب آپ اچھا ہے، اور کوئی خوش نصیب 100 دفعہ پڑھ لے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ میہ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق و براۃ من النار، یہ 100 دانے والی تسبیح ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایک تسبیح پڑھنے میں کوئی 3-4 گھنٹے تو لگتے ہوں گے، جو میرا خیال ہے۔ شکر ہے 3-4 لوگ تو جاگ رہے ہیں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک، چلو میرے بزرگوں نے کہہ دینی کی بات لے لیتے، فرمارے 10 منٹ لگتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اپنے آقا کے لیے؟ جھگڑا نہیں، بحث نہیں، صرف پوچھ رہا ہوں آپ سے، صرف پوچھ رہا ہوں۔ گھنٹوں موبائل بھائی پہ لگ جاتے ہیں ہمارے، رات کو 3-4 دفعہ جب تک آنکھ نہ لگے ہم ٹک ٹاک نہیں چھوڑتے، یا تو بیٹری ختم ہو جائے یا پھر آنکھ لگے، وہ بھی 3-4 جھٹکے لگے تو جا کے رکھتے موبائل کو سائڈ پہ۔ اور جس سے پوچھو، جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو معذرت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی ان کا تعارف کرائیے گا، یہ بہت بڑے عاشق رسول ہے۔ کئی محافل میں ایسا ہوتا ہے حضرت ان کا آپ نے تعارف کرانا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں یار، کبھی عطر لگا کے بھی پوچھنا پڑا کہ خوشبو آ رہی ہے حضرت؟ عطر خود بتاتا ہے وہ عطر ہے، یہ کیسا عطر ہے؟
کہ میں لگا کر قبلہ قاری صاحب سے کہوں حضرت آپ سونگ کے بتائیے، اور کافی دیر سونگنے کے بعد حضرت کہیں یار تھوڑی تھوڑی خوشبو آ تو رہی ہے، خوشبو یہ ہے پیچھے بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر بوتل کا ڈھکن کھولے ساری مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ مڑ کے دیکھنے لگے یار خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا تعارف نہیں کرانا پڑتا، جب حضور کا غلام چل کر آتا ہے سارا زمانہ دیکھ کے کہتا ہے وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، اور جب حضور کا غلام دنیا سے جائے تو سارا زمانہ دیکھ کے کہتا ہے وہ دیکھو حضور کا غلام جا رہا ہے۔ آپ ایسے بن جائیں کہ زمانہ دیکھ کر کہے آپ کو کہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ کوشش کیجئے میرے دوستو کم سے کم ایک تسبیح خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ یہ پہلا یہ مقصد ہے، کیونکہ محفل کا مقصد یہ بھی ہے جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ سے ورثے میں ملی ہے کم سے کم ہم اپنی نئی نسل میں منتقل تو کر لیں۔ یہ محافل تربیت کے لیے ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو یہ بھی نہ بتا سکے، اگلا جملہ ذوق والوں کی نظر کر رہا ہوں، امید آواز پہنچ جائے گی، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو اپنے گھر میں اتنا تو ذکر کریں محبوب کا، کم سے کم اتنا تو ذکر کریں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے یہ تو نہ پوچھے کہ بابا لکھا کہاں ہے؟ نہیں سمجھا سکا؟ اللہ کرے آپ جاگ جائیں، تھوڑی دیر اور دے دیں ذرا جاگتے ہوئے۔ کم سے کم میں نے اشارہ دیا ہے خالی، آج تو لوگ اس میں بھی بحث کرتے ہیں، ہم بحث والے نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، دلائل کی کمی نہیں، الحمدللہ دائیں بائیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں، اور ہمارا مسلک یتیم نہیں ہے، ہماری پشت میں الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی ہے اور تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر سید مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ میں دلائل کی طرف نہیں جا رہا، نہیں موضوع ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، محبت والوں تک پہنچے تو مجھے جواب دے دیجیے گا۔ کوئی پوچھے نا جی کہاں لکھا ہے، مسکرا کے کہہ دیجیے گا الحمدللہ ہمارے نصیبوں میں میلاد لکھا ہوا۔ کوئی جھگڑا نہیں، بحث نہیں کرنی، آگے بڑھنا ہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، حضور کی بارگاہ کا ادب۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، فقیر سے بھی پوچھتے ہیں، علماء سے بھی پوچھتے ہوں گے، حضرت درود شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی تقوی اجازت نہیں دیتا، فتویٰ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، تقوی کہتا ہے کہ نہ پڑھو۔ حضرت پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے منع کب کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک مثال ہے والدین کے لیے، پیغام کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پاکستان بننے سے پہلے نا ہندو مسلم بچے اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، جیسے ہمارے اداروں میں ٹیمیں آتی ہیں امتحان لینے کے لیے اور حضرات تشریف لاتے ہیں، اسی طرح اسکول میں بھی ٹیمیں آتی ہیں اور وہ امتحان لیتی ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان کے بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم مسلمان ہو، اپنے آقا کا نام بتاؤ۔ بچے نے سر جھکا لیا، کہا سر اگر مجھے 1 منٹ باہر جانے دیں تو آ کے بتا دوں گا۔ میں کہا تمہیں مسلمان ہو، تمہیں اپنے نبی کا نام نہیں پتا؟ بچے نے پھر سر جھکا لیا، سر مجھے 1 منٹ کی باہر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ بہرحال وقفے کا ٹائم ہے، بچہ چلا گیا، اختصار سے عرض کر رہا ہوں یہ پیغام ہے آپ کے لیے۔ جب بچہ واپس آئے نا، انہوں نے کہا اچھا اب تو آئے ہو، اب سناؤ میری طرف دیکھیے گا، امید ہے کہ آوازیں خود بلند ہو جائے گی، میں نہیں کہہ رہا۔ اس بچے نے ادب سے سر جھکایا، پلکیں جھکائیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے 99 نام بچے نے اسی وقت سنا دیا۔ وہ جو امتحان لینے آئے تھے وہ حیران ہوئے کہ ایک نام نہیں آتا تھا، اتنے جلدی نام تو یاد نہیں کر سکتا۔ کہا بیٹا جب تمہیں پہلے پتا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ بس یہ جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس بچے نے کہا کہ سر بات یہ ہے میرے ماں باپ نے میری تربیت کی ہے کہ بیٹا کبھی بھی بغیر وضو کے اپنے آقا کا نام نہ لینا۔ یہ اصل میلاد ہے۔ کم سے کم اتنا تو سکھائیں نا اپنے بچوں کو میرے دوستو، درود کی عادت ڈالیے میرے دوست۔ اس وقت تو جتنی دیر بھی بات کی جائے کم ہے۔ دوسری گزارش ہی کرتا ہوں میرے دوست، ادب پیدا کریں۔ آج تو لوگ اس پہ بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو آپ نے کیا صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا، میں اس طرف بھی جانا نہیں چاہتا، میں تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرے دوستوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ جی کوئی چیز چھپتی تو ہے نہیں نا۔ 2-4 دن سے جو شور مچا ہوا، میں مستقل 6 دن سے سفر میں تھا اور کل ہی ہم پہنچے ہیں پنجاب اور سندھ سے، تو آپ نے سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا جی، میں جس کی سبب درس کیا دیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ، یہ کس کو؟ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ نے کہا تھا نا، یہ جو فاقہ کشموش سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح نوجوان نسل کو۔ میں تو کہا کرتا ہوں سادہ لفظوں میں، اسلام اور سائنس کے نام پر بہت سارے جاہلوں کے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جنہیں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں کہ کسی طرح نوجوان نسل کے سینوں سے حضور کا ادب نکال دیا جائے۔ محبت مصطفیٰ یہ مشن ہے ان کا۔ اور دیکھیں نا جی، انہوں نے لطیفے سنا کر لوگوں کو جمع کیا اور جو فالوورز لائکس بڑھ گئے، اب جو اندر تھا نا وہ نکلا باہر۔ اور کیا تصور دیا، معاذ اللہ۔ اب بات کرتے ہیں لوگ صحابہ کرام کی
یہ صحابہ کرام نے میلاد کیا، ہم اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، صحابہ کرام نے تو انگاروں پہ لیٹ کر بھی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی ہے۔ ہم اعلیٰ قسم کے قالینوں پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، پھول پہن کر بھی اگر حضور کا ذکر نہ کر سکے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہم بات کرنا آسان ہے جی صحابہ کرام نے ایسا کیا، صحابہ نے ویسے کیا۔ بخاری شریف کی حدیث اور طویل حدیث مبارکہ ایک جملہ لینا چاہتا ہوں، آپ اٹھائیے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صلح حدیبیہ والی پوری حدیث سے پاک ہے، علماء تشریف فرمائیں۔ یہاں تو اشارہ دینا سلام سے بات کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ 1400-1500 صحابہ کرام ہیں اور عروہ بن مسعود یہ سفیر بن کر آئے تھے قریش کے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا نا واپس جا کے بیان کیا۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں یہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں سے لعاب دہن جدا ہوتا تھا، صحابہ وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ نہیں بول سکے ذرا اونچی آواز سے بات کرنا، یہ صحابہ کا ادب ہے، فالو کرنا ہے نا آپ۔ میں کہتا ہوں آپ صحابہ کرام کو فالو کیجئے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پڑھیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پڑھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھیے۔ یہی حدیبیہ کا موقع ہے، یہاں سے سفیر بن کر حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے آفر بھی دی تھی کہ آپ بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں، کعبۃ اللہ بھی سامنے ہے، حجر اسود بھی سامنے ہے، زمزم بھی پینا چاہے پیجئے، طواف کرنا چاہے کیجئے، مجھے بتائیے نہ قرآن میں منع نہ حدیث میں منع کہ حضور کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ کیا حضرت عثمان غنی کو بھی قرآن سمجھ نہیں آیا تھا؟ انہوں نے کہا تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں حضور کے بغیر طواف کروں گا، جنہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے جب تک حضور نہیں ہوں گے عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ قرآن لکھا ہے، آج بات کرنا آسان ہے، آج بات کرنا آسان ہے، بات کرنا آسان ہے جی۔ صحابہ کرام نے عشق پوچھے نا صحابہ کرام سے، جب ادب کی آیتیں اتری نا میرے دوستو، ادب کی آیتیں اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ، جاگ رہے ہیں یار؟ میں تو ان کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا، ورنہ رات کو 3 بجے بھی ہم چپ نہیں ہونے دیتے۔ بات حضور کی اور بندہ گم ہو کے بیٹھا ہوا ہو یار، کمال کر رہے ہیں آپ بھی۔ بات سر میں کوئی سیاسی بات کرنے لگا ہوں؟ بات سرکار کی ہو، سامنے حضور کے غلام بیٹھے ہو، بات کرنا آسان ہے، اور یہاں ہم حضور کا ذکر سن کے صرف سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکے یار۔ یہ تو بتائیے، اس کیمرہ یہ دیکھے نہ دیکھے ہمیں نہیں پتا، یہ ریکارڈ کر رہا ہے، لائیو چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کے چہرے ریکارڈ کرے گا نہیں کرے گا مجھے نہیں پتا۔ میں عقیدے کی بنیاد پر ذمہ داری سے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ ہمیں اس وقت مدینے سے لائیو دیکھا جا رہا ہے، وہاں سر نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ حضور کے غلام ہیں، جہاں جوتے اتارے تھے نا وہاں اپنے عہدے اور منصب رکھ کے آیا کریں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سب یہاں غلام ہیں، جو جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کا عشق تو یہ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نے وضو فرمایا نا، 1400-1500 صحابہ کرام ہیں اور محبوب علیہ السلام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں صحابہ، کائے کے لیے؟ کہا جو حضور وضو فرما رہے نا، حضور کے سونے سونے ہاتھوں سے پانی لگ کے گرے، وہ ہم لینا چاہتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی طرف، دیکھ رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں آپ کی طرف۔ اب سب کے حصے میں تو پانی نہیں آ سکتا تھا، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ حضور وضو فرما رہے ہیں، حضور وضو فرما رہے، سارے صحابہ کے حصے میں تو پانی نہیں آ سکتا تھا، چند ایک صحابہ کے حصے میں آ گیا۔ میں دھیمے دھیمے کہہ رہا ہوں، باقی سارے صحابہ انہی کے پیچھے دوڑنے لگے۔ کہا یار تمہیں تو پانی مل گیا ہے، کم سے کم اپنے ہاتھوں سے ہاتھ لگا کے ہمیں بھی تو برکت حاصل کر لینا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ اگر یہاں کہیں نظر آئے اور جن علماء کے پاس یہ ادب اور عشق نظر آئے ان کو فالو کیجیے اور خدا کے لیے بے ادبوں سے بچیے۔ میں نے بہت ادب لفظوں میں ایک پیغام بھی دیا ہے، اشارہ کر دیا ہے، ادب اور عشق سے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں، آسان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور علیہ السلام نے سینے سے لگا کے ایسے دعا فرمائی، اللہ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی، انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سرگوشی فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر جیسی ہستی جن کے نام پہ سلطنتیں کانپیں، رکا لکھے تو دریائے نیل چل جائے، اتنی بڑی ہستی وہ آ کے اشاروں میں بات کرے۔ جب ادب کی آیتیں آئیں، سونے ڈر لگتا ہے کہیں آواز بلند ہوگی تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا، انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا۔ عبداللہ ابن عباس سلطان المفسرین ہے، کہتے ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری، حضور نماز پڑھ رہے، میں بھی رات کو وضو کر کے حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اہل علم جانتے ہیں، آپ کو آسان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور شرعی مسئلہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب امام اور ایک مقتدی ہو تو دائیں طرف قریب کھڑا ہونا ہے۔
کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو روایتیں، ایک روایت پیشانی سے، ایک روایت کانوں سے پکڑا. حضور نے محبت کے ساتھ عبداللہ بن عباس کو اپنے قریب کھڑا کیا، جوانوں میں تب دیکھیے گا، پاس کھڑا کیا، آپ پیچھے ہو گئے، پھر پکڑ کے ہاتھ پاس کھڑا کیا، پھر پیچھے، پھر پاس کھڑا کیا، پھر پیچھے ہو گئے. نماز مکمل ہو گئی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس کو تمہیں اپنے پاس کھڑا کرتا ہوں، چچا کے بیٹے ہیں، چچا کے، میں پاس کھڑا کرتا ہوں، پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ انہیں بھی سمجھ نہیں آیا قرآن. اور آج یہ دس دینا کہ ماد اللہ حضور ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ماد اللہ میسنجر آف گاڈ، وہ صرف بشر ہے. کس بات کی فکر ہے؟ کیا بغض ہے؟ کیا جوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ بتاؤ. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دھیمے دھیمے کہہ رہا ہوں، اگر میرے جملے ٹھنڈ پہنچائے تو مجھے آواز دے دیجیے گا. میں نے کہا جن کی عمری نہیں، خالی ناخن کی جھلک سے چاند قدموں میں چلا آئے وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں جو بول سکتے ہیں اونچی آواز سے بولیے. مجمع سر ہم روز دیکھتے ہیں، اللہ کرے کو دل والا بیٹھا ہوا ہو. قبلہ علامہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے حضرت میری مسجد میں بغیر دل کے تو کوئی نہیں بیٹھا. پھر کہوں گا ہو سکتا ہے دل تو سب کے پاس ہے، کوئی درد والا تلاش کر رہا ہوں جس تک یہ جملے پہنچ جائے. میں نے کہا جی ناخن کی جھلک سکھائے، چاند قدموں میں چلا آئے وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں. وہ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے، پیغام بھیجے تو درد چل کر آئے، توجہ کر دے تو کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے. وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں. اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے خدا کے لیے. ادب پیدا کرے. ادب سب سے پہلی اہم چیز ہے ادب. آج کل یہ موضوع تھا اور میں نے صرف اشارتاً ذکر کر دی ہے خدارہ، اور الحمدللہ میں اہل سنت ہیں. یعنی میں آپ استخارہ کر لیں، باقی جس کو کہنا ہو الحمدللہ. میں نے اس لیے ٹائم دیا آپ کو. اللہ کو الحمدللہ ہم سنی ہیں. اور بابا جی الرحمہ کا مجھے جملہ یاد آ گیا. وہ بابا جی الرحمہ فرمایا کرتے تھے، وہ جو بڑے فخر سے کہتے تھے آپ پہنچ جائیں گے، جو کہتے تھے کہ میں اقبال کا بھی حافظ ہوں، قرآن کا بھی حافظ ہوں، حدیث کا بھی حافظ ہوں. سمجھ گئے ہوں گے شاید، پہنچ گئے ہوں گے آپ. ایک کوئی 200-400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہنچ گئے ہوں گے آپ. شکر ہے جی پہنچ گئے جی. چلو کہیں تک تو بات پہنچی نا. وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے پتر انے ماں پیار کرو حضور سے. اب انے ماں کا بھی مطلب سمجھانا پڑے گا. ٹوٹ کے پیار کرنا حضور سے. کیا انے ماں حضور کی بات ہے، بات ختم. کوئی دوسری بات. ایک مثال لے لیتے ہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں صرف. کیا کہتے تھے پتر؟ انے ماں. اللہ ان کی تربت پہ کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے. اور ایک جملہ بڑے ناز سے کہہ رہا ہوں ان سے دعا لینے کے لیے، بڑے ناز سے جملہ کہہ رہا ہوں. الحمدللہ جو میں نے کہا تھا نا ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم، اور ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے، بات پہنچے گی، آوازیں خود بلند ہو جائیں گی. بڑے ناز سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہم سنی ہے، حضور کے غلام ہیں، اور ہم پر یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے منہ چھپائے نہیں جاتے، دیدار کرائے جاتے ہیں. اللہ کا الحمدللہ. جمعرات کی رات انتقال ہوا بابا جی کا. جمعرات کی رات پوری رات گزری، پھر جمعہ گزرا، پھر رات گزری، پھر ہفتہ. کراچی کا ماحول تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہاں تو انتقال ہو 10 منٹ کے بعد AG سینٹر. صبح جا کے دیکھیں گے جنازے کے ٹائم 10 منٹ پہلے. گھر کوئی نہیں رکھے گا کہ کہیں چہرہ نہ بدل جائے. آپ، میں نہیں کہہ رہا، اشارہ تر کہہ دوں گا، کوئی جاگ رہا ہوگا عشق والا، بات پہنچ جائے گی. 40 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہے، کوئی برف کوئی AC کا انتظام نہیں. جنہوں نے قریب سے دیکھا، اپنوں نے بھی دیکھا، غیروں کے ٹوٹل بھی میں نے سنبھال کے رکھے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہیں دیکھ کے یقین آ گیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن مہنگا نہیں ہوتا. حضور سے وفا کریں. سارا زمانہ آپ کا. بڑے بڑے چلے گئے، ہمیں کسی کی خبر کا پتہ نہیں. ملین فالوورز، بڑے بڑے سٹار آئے چلے گئے، پتہ نہیں. لیکن میرے خیال میں اندھوں نے بھی دیکھا، بہروں نے بھی سن رکھا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. میں نے اپنے حساب سے الفاظ کا استعمال کر دیا تھا کہ آپ جاگ رہے ہو، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا اندھوں نے بھی دیکھا اور بہروں نے بھی سنا. کیوں؟ ایک ہی بات کی تھی انہوں نے، پتر انے ماں حضور سے پیار کرو. کتنی بھی بات ہے، انہوں نے کہا بس ہمیں اتنا پتا ہے، انہیں جاننا. بولے 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 ذرا اونچی آواز سے. نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں عشق پیدا کرے اپنی طبیعت میں. حضور کے ذکر میں آ کے بندہ گھنٹہ بیٹھا رہے کہ میں نے بولنا ہے کہ نہیں بولنا. جھومنے پہ اچھا کوئی دیکھ بھی لے گا تو کیا کہہ دے گا؟ چلو بتا دے، مجھے بتا دے ذرا. یہی کہے گا حضور کا غلام دیکھو دیوانہ ہے یار، کیا جھومتا ہے یار. حضور کا ذکر ہے، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ دیکھا تھا، کیا خوشی تھی. اور ہم نے آج حضور کا حسن کی بات ہو، حضور کی عظمت اور حضور کی شان کی بات ہو، ہم جھومیں کیونکہ ہم نے قبر میں جانا ہے. اور قبر میں مسلمانوں سے ایک ہی سوال پوچھا جائے گا،
میں نے ٹائم دیا، اتنا ٹائم دیا کہ ہاں نام میں جواب آ جائے. تسبیح والا استخارہ جلدی ہو جاتا ہے، آپ نے شاید وہی کیا. ویسے 3 ہی سوال ہیں، پریشان نہ ہو جائیں، سیاستہ میں 3 ہی ہیں، لیکن بخاری شریف میں 1 ہی سوال ہے. پہلے سوال وکھرا کرنے کے لیے، 1 ہی سوال ہے مسلمانوں سے، وقت نہیں کہ اس پہ مزید بات کی جائے. اور وہ سوال کہ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہے. اور جوانوں سنو، اور پوچھا جائے گا بس اتنا بتا حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. جب باب رحمت مسجد میں بیٹھا تھا، حضور کی شان بیان کی جا رہی تھی، منہ بنا کے بیٹھا تھا یا پھر جھوم جھوم کے کہتا تھا جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی کیا کہتا تھا؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا، یہ نہیں کیا کہتا ہے. پہلے 2 سوالوں میں ہے من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے، اور اس میں کیا ہے ماضی استمراری، کیا کہتا. اس لیے میرے امام نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گربان گئے. عشق پیدا کر، عشق سے منزل طے ہو. ایک بات سے مثال عشق کی دے دیتا ہوں، ایک بات حسن کی، ایک 2 باتیں. مجھے حضرت نے میری گاڑی میں ساتھ تشریف لائے تو حکم دیا، ان کا حکم سر آنکھوں پر بصری کی بات کرتے ہوئے جو قبلہ نے وقت دیا ہے، کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے جو ہے میں حضرت سے اجازت لے لوں ذرا توجہ کے ساتھ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے جوانوں کو. بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر چھوٹی سی بات سمجھ آ جائے. لمبی چوڑی کوئی نہیں، ہم نے ایسے 2 منٹ میں سمجھانے، اگر غور فرمائیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی بدو سے نا گھوڑا خریدا. کیا خریدا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا خریدا نا، ظاہری طور پر حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا، حضور اکیلے تھے. بات چیت طے ہوگی حضور قیمت لینے کے لیے کہ وہ شخص وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا، کوئی شخص وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا کہ کیوں کھڑے؟ کہا مسلمانوں کے نبی نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، قیمت لینے کے انتظار کر رہا ہوں. کتنے کا؟ کہا اتنے کا. کہا مجھ سے زیادہ قیمت لے لو، مجھے دے دو. اس نے کہا میری بات ہو چکی ہے. کہا کوئی گواہ ساتھ تھا؟ نہیں. کہا مکر جانا. لالچ آ گیا، ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اشارہ سمجھ آ گیا نا، بس آگے چلیے. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے بڑی جلدی سے بات کر دی. اب حضور تشریف لے، حضور نے کہا قیمت لے لو. میرے کہا گھوڑا حوالے کر دو میرے. اس نے کہا میں نے آپ کو بیچا ہی. گواہ پیش کریں. اب گواہی کون دے؟ جو حضور تو تنہا تھے، جب حضور تشریف لائے تھے ظاہری طور پر حضور کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، اب کون گواہی دے گا؟ بس یہ جو جملے اللہ کرے کہ آپ تک پہنچ جائیں. اتنی ہی دیر گزری تھی، بات چلنے لگی، لوگ بڑھنے لگے. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں میں نے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا. بات ختم ہو گئی. اس نے گواہ مانگا تھا، گواہی آ گئی. اس نے قیمت دی، گھوڑا حوالے کیا، بات یہاں ختم. دراصل بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. 2 جملے ہیں، آپ کا امتحان ہے، تھوڑا آپ کا تھوڑا سا امتحان. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سب چلے گئے، حضرت خزیمہ کو بلایا اور میرے محبوب نے فرمایا خزیمہ دیکھا تو تم نے بھی نہیں. اللہ کرے آ جائے گی سمجھ. دیکھا تو تم نے بھی نہیں، پھر گواہی کیسے دے دی؟ دیکھا تو حضور پوچھ رہے ہیں حضرت خزیمہ سے. بس اگلے جملے پہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ بلند کریں یا وعدے بلند کریں، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں حضرت سے اجازت لے کے اگر ہاتھ اٹھنے لگے اٹھنے دیجیے گا، آوازیں بلند ہونے دیجیے گا. اللہ کرے سمجھانے میں فقیر کامیاب ہو جائے. حضرت خزیمہ سے حضور پوچھ رہے ہیں کہ دیکھا تو تم نے بھی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں. دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں، صرف آپ کے کہنے پہ مان رکھا ہے. آپ نے فرمایا ایک ہے، ہم نے مان لیا ایک ہے. آپ 2 فرما دیتے، ہم 2 مان لیتے. ہم نے تو دیکھے والے سارے خدا چھوڑ دیے، آپ کی صورت دیکھ کر بن دیکھے خدا کو مان لیا. یہ تو چھوٹا سا مسئلہ تھا. آپ نے فرمایا گھوڑا خریدا ہے تو خریدا ہوگا، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے عشق کہتے ہیں. اور عشق جہاں تک لے. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا. انعام کیا ملا؟ فرمایا پہلے ہی خزیمہ گواہی دیتے تھے نا، ان کی اکیلے کی گواہی ایک کے برابر سمجھی جاتی تھی. آج خزیمہ نے کمال کر دیا. آپ بھی تھوڑا کمال کیجئے. آج خزیمہ نے کمال کر دیا. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اس کی دولت عطا فرمائے. میرے محبوب فرمایا آج خزیمہ نے کمال کر دیا. آج کے بعد میرا خزیمہ جب گواہی دے گا، اس اکیلے کی گواہی آج کے بعد 2 کے برابر سمجھی جائے گی. عشق جہاں پہنچاتا ہے. اللہ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. ہمارے صرف زبانوں تک نہ ہو، یہاں بھی ہونا چاہیے.
صحابہ کی بات کرتے، صحابہ نے تو اپنے جسم کے ٹکڑے کرائے، پھر بھی حضور کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسیلمہ نے جب خط لکھا تھا اور حضور نے فرمایا مسیلمہ کو جب کذاب لکھا، اصل تو مسیلمہ ہے کذاب، حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول تو جھوٹا ہے، اور یہ خط جواب کون لے کے جائے گا؟ تو صحابہ میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے حضرت ابی بن زید انصاری، ایسے آپ گوگل بابا پہ سرچ کرے، گوگل بابا بتائے گا آپ کو، کتاب تک نہ پہنچے تو گوگل بابا ہی بتائے گا حضرت ابی بن زید کون ہے، اور یہ کون ہے کہ سونے میں جواب لے، اور جواب لے جانے کا مقصد نہیں، تب دیکھیے گا آسان سمجھا رہا ہوں کیا مقصد تھا جواب لے جانے کا، مطلب یہ تھا اپنی جان کو حضور کے نام پہ ایسے قربان کر، ایسے آسان تھا جواب لے کے جانا، جس میں حضور نے لکھا مسیلمہ تو جھوٹا ہے، جس میں اس نے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ یا تو مجھے اپنا نائب مقرر کرے یا آدھے عرب کے آپ اور آدھے عرب کا میں نبی، حضور نے فرمایا مسیلمہ تو جھوٹا ہے، اور یہ جواب لے کے جانا ہے، مسیلمہ کو دے کے آنا ہے حضرت ابی بن زید کے۔ اور کون ہے حضرت ابی بن زید؟ یہ ام عمارہ کے بیٹے ہیں، اور ام عمارہ کون ہے؟ محبت والوں سے کہہ رہا ہوں، عشق والے پہنچ جائیں گے۔ حضور فرما رہے احد کے میدان میں جب بڑے بڑے صحابہ ایک دم حملہ ہوا نا تو صحابہ کرام کے پاؤں کھڑ گئے، اس لمحے بڑے بڑے صحابہ حضور کے سامنے کھڑے، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت ابو طلحہ بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سینے تان کے کھڑے ہیں کہ سونیا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ صحابہ نے سینوں پہ تیر کھائے، ہاتھوں پہ، چہروں پہ، انہی میں سے ایک نام حضور نے لیا، فرمایا میں جدھر دیکھتا تھا مجھے تو ام عمارہ ہی نظر آتی تھی، دائیں دیکھا ام عمارہ، بائیں دیکھا ام عمارہ، آگے ام عمارہ، پیچھے ام عمارہ پانی پلا رہی تھی احد کے میدان میں۔ جب دیکھا کفار نے حضور کو گھیر لیا ہے، ہر طرف سے حضور کا تلاش کر رہی ہے، آج کہتی ہے سونے جب تک حامیہ ہے آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچ سکتا، ہم جا ہر پہلو سے پہرا دے رہی ام عمارہ، اور اسی ام عمارہ بہادر خاتون کے بہادر بیٹے کا نام ہے حبیب بن زید انصاری۔ ماؤں سے یاد رکھیے گا نوجوانوں، میں جملہ کہا کرتا ہوں باپ اگر دیندار ہونا تو دین صرف دہلیز تک پہنچتا ہے، اور ماں اگر دیندار ہو جائے تو دین پھر نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اپنے گھروں تک کوشش کیجئے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجئے۔ کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھا تو اس نے کہا کیا بات ہے امت میں کوئی اور حسین نہیں ہوا، دوسرا حسین نہیں ہوا، تو کسی نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا بات یہ ہے امت میں دوسری ماں سیدہ زہرا نہیں ہوئی تو بیٹا حسین جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں سے گاؤں سے چلتا نہیں، یہ بہادر ماں کے بہادر بیٹے، تعارف دیا میں نے آپ، حبیب بن زید پہنچ گئے۔ اب اس نے جلدی جلدی عرض کرو اور فرمائیے، اس نے جاتے پوچھا کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، فدا ہو ابی و امی رسول اللہ۔ اب اس نے پوچھا کیا تشہد انی رسول اللہ، تو میرے بارے میں گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ دیکھیے گا میری طرف دیکھیے گا، شاید یوں سمجھانے میں کامیاب ہو۔ آپ نے ایسے ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کیا بکواس کی ہے؟ اس نے پھر پوچھا حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول۔ میرے بارے میں کہا کیا کہا؟ کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے، حضور کی بات سنائی دے رہی ہے، میری بات سنائی نہیں دیتی۔ یہ حضرت حبیب بن زید انصاری کا عمل ہے جو آپ کو بتا رہا ہے قیامت تک کے آنے والے غلاموں کو پیغام دیا کہ حضور کے معاملے میں ہم اندھے بہرے ہیں، نہ ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ کوئی آسان بات ہے، یہاں تو سوئی چوبے تو بندہ عقیدہ بدل دے، ہمارا واسطہ کوئی نہیں، یہاں نیزے چبوئے گئے، بڑی کتابیں اٹھائیے سیرت، اور صرف نیزے نہیں، میری طرف دیکھیے گا جو بول سکے، بات کرنا آسان ہے جی، صحابہ نے ایسے کیا، غور فرمائے، جسم کے ٹکڑے کی حبیب بن زید کے، صرف یہ حصہ رہ گیا تھا، یہ باقی جسم کے ٹکڑے ہو چکے۔ اب پوچھا اس نے، کہا اب بھی وقت ہے، جان بچ سکتی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ میں ڈال دیا جائے گا، اللہ کرے کوئی عشق والا جاگے اور جملے سمجھ کا جواب دے۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے اتنی سی تکلیف پہ بیان بدل دوں گا؟ تو کیا سمجھتا ہے مسلمہ جھوٹے اتنی سی تکلیف پر بیان بدل دوں گا؟ پہلے جو کہہ رہا تھا جسم کے ٹکڑے کرانے کے بعد بھی حبیب بن زید یہی جواب دیتے تھے، فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ، ان پر تو میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ صحابہ نے یوں ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، صحابہ نے یوں پہرا دیا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدثی سے رحمت لکھ رہے ہیں، ایک شخص آیا عربی، گو لے کر، گو سمجھتے ہیں نا جانور، اس نے ایسے حضور کے سامنے پھینک دی، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ اگر یہ گو گواہی دے دینا آپ کے بارے میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں جیسا آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آیا، ایک آیا کہنے لگا یہ جو درخت ہے نا یہ گواہی دے۔ حضور نے کہا میں اس سے جا کے کہوں، تو کہہ دے۔ اللہ کرے آپ جاگ جائیں۔
وہ شخص گیا اس درخت سے, کہا تمہیں حضور بلا رہے ہیں. وہ جڑیں توڑ کر آیا میرے محبوب کی بارگاہ میں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہا کس نے, اس نے یہ دیکھا پیغام کس کا آیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ گو گواہی دے دے, میں ایمان لے آؤں گا. میرے محبوب علیہ السلام نے اس گو سے پوچھا, تو مجھے جانتی ہے؟ میں جلدی سے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. وہ مجھے جانتی ہے. اس گو نے جو کہا باقی پھر آپ کی مرضی ہے. اس گو نے کہا میں جانتی ہوں آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں, میں یہ بھی جانتی ہوں. اس کو جانور جتنی محبت نہ کر سکے یار اپنے آقا سے. ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہیے سبحان اللہ. سچے باپ کی سچی بیٹی, آواز پہنچ رہی ہے میری؟ سچے باپ کی سچی بیٹی. او بھائی ہماری ماؤں نے ان ماؤں کے صدقے سے جنت میں جانا ہے, بولو سبحان اللہ. ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں, ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ. آپ ذرا غور فرمائیے گا, فرماتی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی. کیا تھی؟ میں اخبار پڑھ کے نہیں سنا رہا, یہ شفا شریف میں موجود ہے. یہاں پریشان ہو جائے کہ یار کون سے واقعے بات کر رہے ہیں, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, میں اخبار نہیں سنا رہا آپ کو, پڑھ کے سنا رہا ہوں. ذرا غور فرمائیے. ام عائشہ فرماتی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی. کیا تھی؟ 2 جملے ہیں, آخری چند منٹ ہیں. اب آپ کا امتحان ہے. ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ جب اینڈ ہوتا ہے نا جی, پھر ہمارے لوگ رکتے ہی نہیں. پہلے اٹھتے نہیں پھر رکتے نہیں. سلام کا ٹائم ہو بس ہو لے ہو جاؤ بس, اور نہیں جی نعرے لان دو سانو, تھوڑی دیر پہلے جاگ جایا کریں. سنی اللہ کرے ہم اللہ سنیوں کو اتحاد عطا فرما. آپ اگر اتحاد میں ذرا محبت میں سبحان اللہ بولے نا, باب رحمت کی بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچے, کہاں تک. ہاں چلے یار حضور کے غلام بیٹھے ہیں, ہم نے میلاد کیا اس لیے منایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. کمال کرتے ہو آپ. میلاد شریف ہمیں توڑنے نہیں آیا, میلاد ہمیں جوڑنے آیا ہے. اور محبت کا اظہار ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اظہار کرو اس بات کا, پتہ چلے کہ حضور کے غلام بیٹھے. اور فرمائیے میرے دوستو, ام عائشہ صدیقہ فرماتی, بڑے دھیمے دھیمے کہہ رہا ہوں. ام عائشہ فرماتی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی. جب تک سرکار گھر میں رہتے تھے نا, بکری ادب کی وجہ سے بیٹھتی نہیں, کھڑی رہتی. ہم جانور جتنا بھی ادب نہ کر سکے یار اپنے آقا, ہم اتنا بھی ادب نہ کر سکے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا, اتنا بھی. اگلا جملہ سنیے, اگلا. پھر حضرت نے ایک حکم دیا تھا مجھے ایک شعر کا. حضرت تو بادشاہ ہیں, حکم دے دیا ہے, میں بے سر آدمی, تو میں کوئی مقرر شیریں ہوں نہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا جی ان کی شفقت اور محبت ہے کہ مجھے آ کر کو یاد فرمائے. میں نے ایک شعر پڑھنا ہے حضرت کے حکم پر, اور وہ سب کو آتا ہے, وہ مجھے بھی ایک لائن آتی ہے, مل کے پڑھ لیں گے, عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی. ذرا غور فرمائیے گا اور مضبوط ہو جائے گا عقیدہ. پہلے جملے کو کمپلیٹ کر دوں. ام عائشہ فرماتی, ہم پوچھا کہ امی جان بکری کرتی کیا تھی, کیونکہ اگلے جملے پہ آپ کا بھی پڑھنے کا جی چاہے گا. امی جان بکری کرتی کیا تھی؟ امی جان فرماتی ہیں وہ بکری اور کچھ نہیں کرتی تھی. جب تک سرکار گھر میں رہتے تھے بکری صرف سرکار کے چہرے کو تکتی رہتی. مرضی ہے پھر آپ کی, اب میرے ساتھ چاہیں تو مل کے پڑھ لیجیے گا. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں. بس یہی یاد کرانے کے لیے حضرت نے محفل کا انتظام کیا ہے, تاکہ آپ یہ پڑھتے پڑھتے گھر جائیں, پوچھیں کہ کیا سن کیا ہو, کہ یہی پتہ چل گیا. یا مصطفیٰ سارا مجمع پڑھے نا, سارے اردو. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی, میں ایک دفعہ چرخہ کاٹ رہی تھی, حضور میرے ساتھ بیٹھے نالین شریف سی رہے تھے. محبوب علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے کچھ پسینہ مبارک نمودار ہوا. فرماتی ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ستارے چمک رہے ہوں. میں نے جب حضور کو دیکھا تو دیکھنے میں میں ہو گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نا آپ کی نگاہ کہیں ٹھہر جاتی ہے, اور پھر بعد میں کوئی بیٹھا ہو تو کہتے بھائی ہیلو کدھر کھو گئے ہو, اور کہتے نہیں یار وہ بس میں خیال میں چلا گیا. وہ یہ کیفیت ہے. ام عائشہ حضور کو تک رہی ہیں, اور محبوب علیہ السلام نے ام عائشہ کے بازو سے پکڑ کے, عائشہ کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا عائشہ؟ میرا دل کہتا ہے میری ماں نے بھی یہی کہا ہوگا, یا مصطفیٰ خیر الورا. ام علیمہ فرماتی ہے میں جب سرکار کو گھر لے کر آئی نا, طویل واقعہ, میں صرف 2 جملے لے رہا ہوں اس میں. ام علیمہ فرماتی ہیں, ام علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب میں سرکار کو گھر لے کے آئی تو میری ساری سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہا سب کے گھروں میں رات اندھیرا ہوتا ہے, تیرے گھر سے نور نکلتا رہتا ہے.
بڑے بڑے امیر دیے بجھا دیتے، تو کون سی لائٹنگ لگاتی گھر میں، کون سا سیور ہے تیرے گھر میں، لائٹ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اما علیمہ کہنے لگی میں ان سے کیا مناظرہ کرتی، کیا بحث کرتی، اور آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا اور یہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے جوانوں سے، حضور کے نام پہ بحث نہ کیا کرو، حضور کے معاملے میں بحث کسی سے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے نا۔ آپ کبھی بھی پراپرٹی کا مسئلہ لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں؟ یہ گھر میں کوئی بیمار ہو تو کسی اچھے وکیل کا پوچھا، کوئی سپریم کورٹ کا؟ کیوں؟ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تجربہ بھی ہوتا ہے، تو چلے جانا دوائی پوچھے، نہیں جی ہمیں اتنی تو عقل ہے، طبیعت کا معاملہ ڈاکٹر کے پاس، پراپرٹی کا معاملہ وکیل کے پاس، جو دین کا معاملہ ہے وہ دیندار لوگوں سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ بحث مت کیجیے خدا کے لیے۔ بس اتنی گزارش اپنے زبانوں سے کر رہا ہوں، چوکوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے جو ہر بندہ مفتی بن کے بحث کر رہا تھا، دین کو اتنا ہلکا لیا لے آپ نے یار، جس کا جی چاہے جو بات کرے۔ ہاں یہاں کوئی بات کرے تو آپ نے صرف اتنا کہہ دینا، بھائی ہمیں اتنا پتا ہے، کیا ہمیں اتنا پتا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، بس دوسری کوئی بات نہیں، کوئی بحث، نو کمنٹ۔ سامنے والے کو لگام دینی، جھگڑا نہیں سکھا رہا آپ کو، محبت سکھا رہا ہوں۔ بحث نہیں ہونی، جب جھگڑا تو تب ہوگا جب بحث ہوگی، ہم نے تو بحث کرنی ہی نہیں ہے، ہم نے دوسرے محبت میں اتنا کہہ دیں۔ اما علیمہ فرماتی میں ان سے کیا مناظرہ کرتی، اور یہ بھی سمجھیے گا پنجابی سمجھتے ہیں، انہیں پتہ لگ جا سکتا کیا مناظرہ کرتی، کیا بحث کرتی۔ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہوتے بول دے ہی نہیں۔ یہ صرف دیکھنے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں دوستو، جنہوں نے نہیں دیکھا نا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ شور مچا رہے ہیں۔ علم چاٹنا اور ہوتا ہے، فیض عشق بانٹنا اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی، پہنچ گئی؟ شور مچا رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے بریلی کے تردار سر جھکا کے کہہ رہے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ شور کر رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے میرے پیر و مرشد تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر سید امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، علماء اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے دیکھا اور پھر فرمایا کیا، مکھ چند بدر شانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دی اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدبریاں۔ کیا فرماتے، کہتے اس صورت نو میں جانا کھا، یعنی سب نہ بولے جو پنجابی سمجھ رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے، وہ ضرور بولے ذرا اس بات، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھاں کہ رب دی میں شانہ تھا، جی شان تو شانہ سب بڑیاں۔ آپ فرماتے سارے اس میں تفضیل کے سیگے، فرمائے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا، کتھے مہر علی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ آپ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ حضور کو صرف بشر کہہ سکتے ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب سے؟ آپ نے کہا صرف بشر کہنا حرام ہے۔ کہہ رہے حضرت ہم تو کلمے میں پڑھتے ہیں عبدہ، فرمایا آگے نہیں پڑھتے ورسولہ، عبدہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی شانیں دیکھ کے کوئی انہیں خدا نہ سمجھے، اور ورسولہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ کوئی انہیں اپنی طرح بھی نہ سمجھے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا۔ اما علیمہ کہتی میں کیا بحث کرتی، بات سے بات نکلے گی، بات بڑھ جائے گی، ٹائم ہو گیا پورا، اور میں بس دعا لیتا ہوں جلدی سے اور اجازت لے رہا ہوں۔ اما علیمہ فرماتی میں کیا مناظرہ کرتی، میں نے اپنی ساری سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا، ان سے کہا کہ تسا اجا میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ یہ میں ان حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ہے چھوٹا سا جملہ، ان حضرات کی خاص توجہ چاہتے دعا لینے کے لیے، پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک سونا دوجا منہ دا مٹھا، ایک سونا قاری صاحب قبلہ، ایک سونا دوجا منہ دا مٹھا، تو قاتل نین نشیلے، تساں اجا میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ اما علیمہ فرماتی میں نے سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں آرام فرماتے، کہتی میں نے اشارہ کیا جب سے ہمارے گھر میں یہ آمنہ کے لال آئے ہیں ہم نے دیے جلانے چھوڑ دیے ہیں۔ حضور کے چہرے کا نور ہے جو تمہیں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ ساری سہیلیاں بھی کہنے لگی یا مصطفیٰ خیر الورا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ دارین کی برکتیں عزتیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جی میرا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن مجبوری ہے کہ کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ مجھے اسد بھائی نے بارہا کا قبلہ علامہ صاحب ٹائم کے پابند، اور یہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ یہ فقیر بھی
اپنی پوری کوشش کرتا ہے، بلکہ یہاں بیٹھے ہمارے محترم قاری غلام مرتضیٰ صاحب میروی صاحب، انہوں نے بھی مجھ سے کہا علامہ صاحب ٹائم کے پابند ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ جملہ بھی کہا کہ یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ پابند ہیں، آپ ٹائم پہ آئیے گا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ میں الحمدللہ 2 لوگ بھی بیٹھا ہوں، میں نے ٹائم پہ پہلے پہنچنا ہے، ہم اللہ کے فضل سے اپنے ٹائم پہ، اللہ نے عزت رکھ لی کہ میں ٹائم پہ پہنچا حضرت کے ساتھ، اور الحمدللہ نماز بھی یہاں ملی، اور میں نے چونکہ اسکیم 33 پہنچنا ہے، اور میں نے وہاں 11 بجے، اور میرے خیال میں شاید گھنٹے کا سفر ہوگا، میرے ذہن میں تھا 9 سے 10، میں 10 بجے حضرت سے اجازت لے لوں گا، لیکن الحمدللہ میرے لیے یہی سعادت ہے کہ اتنے علماء کی زیارت کا شرف مجھے ملا، اور بڑوں کے سامنے خدا کی قسم میری کیا اوقات ہے، میں اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہوں، میں سچ میں، یہ خطابت نہیں ہے، نہ مجھے خطابت آتی ہے، میں تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں، یہ خدا کی قسم، یہ ساری عزتیں، یہ محبتیں، یہ پیار، یہ وقار، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، اس درود شریف کی برکت ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء، میرے دوست مظہر بھائی ماشاءاللہ مدرسی صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنے علماء سے وابستہ رہے، اس پرفتن دور میں اگر آپ اپنے ایمان بچانا چاہتے ہیں نا، ضرورت اس بات کی کہ جو ہمارا تعلق جو کمزور ہے علماء سے، اس کی چھوٹی سی مثال جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے موبائلوں میں پلمبر کا نمبر سیو ہے، موٹر ٹھیک کرنے والا، فریج والا، اے سی والا، سب کے نمبر ہوتے ہیں، کیونکہ کام کے لوگ ہیں نا بھائی، ہونے بھی چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، مکینک، سب کے نمبر ہوتے ہیں، فریج والا، اے سی والا، سب۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو سینکڑوں نمبر ہمارے موبائل میں ہیں، اس میں آپ کی فرینڈ لسٹ میں کسی عالم دین کا نمبر بھی ہے؟ ہم نے اسے دوست سمجھا ہی نہیں، ہم دور ہو گئے، اور ایک ہمارے یہاں فولڈر ڈال دیا کسی نے، اور وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں زیادہ ڈال دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے، غلط کہہ دیا ہم نے، ہمیں سب آتا ہے، نہ جمعہ ٹائم پہ پڑھنا ہے، نہ درس قرآن میں بیٹھنا، محفل میلاد میں، نہ شریف سنی چلے گئے، بیان کیا کرنا، کیونکہ ہمیں سب آتا ہے، اس سب آتا ہے ہمیں مار دیا، اور ہم علماء سے دور ہو گئے، اور وہ ڈاکو بیٹھے ہوئے حملے کر رہے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی اللہ نہ کرے کسی کا موبائل چھن جائے، میں کہتا ہوں یہ بہت کم نقصان ہے، بھائی آپ کہنے عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، بھائی بائک چلی گئی تو آپ کہنے کم، میں نے کہا کم نقصان ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ڈاکو پڑے اور آپ کا ایمان لوٹ کے لے گا، یہ نقصان ہے، اور ان ڈاکوں سے بچنا ہے، علماء سے اپنے رابطے مضبوط کریں۔ پہلے دور ہوتا تھا یار، یہ بزرگی بتائیں گے جو بیٹھے سفید داڑھیوں والے، کہ پہلے جب بزرگ جمعے پہ تشریف لاتے تھے نا، اپنے بچوں کو ساتھ لاتے تھے، اور کہتے تھے پتر جب امام صاحب باہر آئیں گے نا، امام صاحب کے جوتے تو نہیں سیدھے کر رہے، بچہ ایسے لے کے کھڑا ہوتا تھا، باپ تربیت کر رہا ہے کہ بیٹا جو کچھ ملے گا یہ حضور کے وارث ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے جوتے اٹھانے سے ملے، اور آج کا فکر ہے بیٹا علماء کی بات میں نہیں سنی، مولویوں کے پیچھے نہ پڑو، گوگل بابا زندہ باد، اور نتیجہ کیا نکلا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، ہماری کوئی اتنی عمر نہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں نے اپنے اس عمر میں، چھوٹی عمر میں، بڑے بڑے جینیس قسم کے، ذہین قسم کے لوگوں کو یوں گمراہ ہوتے دیکھا، گمراہ، جو اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے کوئی بات کر سکتا ہے، گمراہ ہو، جینیس قسم کے لوگ۔ اس لیے خدا را ہر وقت پناہ مانگا کریں، علماء سے وابستہ رہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب فرمائے، ان کے والدین کو مبارکباد، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھایا، تو حافظ بنے نا جی، ناظرہ پڑھایا، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حافظ قرآن کی تو پھر شان ہی الگ ہے، یہ تو دین کا وہ طالب علم ہے جو گھر سے چلے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے ان کے پاؤں زمین پہ لگنے نہیں دیتے۔ کیا پروٹوکول ہوگا بڑے بڑے لوگوں کا، جو ان بچوں کا پروٹوکول ہے، ان کی عزت کیا کر، ان سے پیار کیا کر، یہ دین کے بعد۔ ہر رمضان جب ہم نماز پڑھنے جاتے تراویح، ہر مسجد میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر گراؤنڈ میں تراویح ہوتی ہے، اتنے سارے حافظ قرآن کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی کمپنی کا نام بتاؤ جو دے رہی ہو آپ کو، یہ وہ ادارے ہیں، جامعہ یا جس کو آپ مدرسہ کہتے ہیں، یہ حافظ قرآن عالم دین آپ کو پیدا کر کے دیتے ہیں، جو ہم گزرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا مدرسہ، تو پھر اب پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے سے، یہ ہے کچھ کڑوے جملے، لیکن حقیقت یہی ہے، علماء سے بھی اور مدارس سے محبت کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں کہ جہاں سے الحمدللہ حافظ قرآن اور عالم دین تیار ہو کے نکل رہا ہے۔ اور جوانوں، میرا آخری پیغام ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ سے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو یار، اس وقت ماں باپ بڑے دکھی ہیں، خدا کی قسم، میں روز سنتا ہوں یہ مسئلے، بیٹھتا ہوں کچھ لمحے، مجھے اس لیے تھوڑا سا اندازہ ہے، ماں باپ
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے صبح اٹھ کر صرف محبت بری نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا نا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یار دنیں دیکھنا ثواب ہے، ان کی خدمت میں کتنا کرو۔ آج ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ابا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ باپ سوچ رہا ہوتا ہے یار جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی فرصت ملے نا، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں سلامت رکھے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں۔ جن کے پاس ہے نا تو آج گھر جائیں تو آج ان کا ماتھا بھی چومیے گا اور میرے کہنے پہ ہاتھ بھی چومیے گا۔ ہو سکتا ہے وہاں پوچھ لے کہ بیٹا آج تجھے کیا ہو گیا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، تو بتانا کہ آج ہم اسباب رحمت میں بیٹھا تھا، وہاں حضور کے ذکر کی محفل سجی تھی، آج پتہ چلا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہر رشتے کو عزت ملی ہے تو صدقہ آمنہ کے لال اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کے قدموں کے جوتے بن جائیں۔ آج ماں دوائی لینے کے لیے، اپنی دوائی منگانے کے لیے سوچتی ہے کہ میں کس بیٹے سے کہوں، وہ ڈانٹ تو نہیں دے گا مجھے، شاید پہنچ گیا میں کیا کہا۔ باپ بات کرنے لگے تو اس کو بیٹا کہہ رہا ابا تو بیچ میں نہیں بولا کر، تجھے نہیں پتا، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جس کو میں نے بولنا سکھایا ہے آج میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا۔ کبھی فرصت ملے نا اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے پوچھئے گا اماں مجھے ذرا یہ تو بتائیں میرے بچپن میں میرے بابا نے میرے لیے کیا کیا کیا، آنکھیں کھل جائیں گی۔ تیرے منہ سے ایک بات نکلتی تھی تو تیرا باپ کس کس سے سامنے جا کر دوستوں سے ادھار لا لا کر تیری خواہشیں پوری کرتا تھا، اور آج تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں تو چند لمحے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ سکے۔ خدا را ان کی فرمائشیں ان کا خیال رکھا کر۔ ماں کو 4 بیٹے ہوں سب کی خواہشیں پتہ ہوتی ہیں، بڑے کو کیا پسند ہے، چھوٹے کو کیا پسند ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 4 کو کبھی پتہ چلا ہماری ماں کو کیا پسند ہے؟ بہت بات کی جا سکتی ہے، میں نے کوشش کی ہے بہت سمیٹتے سمیٹتے، میں حالانکہ مجھ پر بڑی نیند غالب تھی، میں نے 2-3 جھٹکے ہی بیٹھے کھا لی، وہ مستقل سفر تھا، لیکن بس وہ ان بزرگوں کی نگاہ سے وہ فولڈر کھلتے گئے، کچھ باتیں ٹوٹے پھوٹے جملے فقیر نے کہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز سے محبت کیجیے، قرآن سے محبت کیجیے، اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھائیں، اتنا قرآن پڑھائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بچے قرآن پڑھ سکیں۔ سکول سے منع نہیں کر رہا، سکول کا میں خود ڈائریکٹر بھی ہوں، کچھ اداروں کا خادم بھی ہوں، آپ سکول پڑھائیں، مہنگے سکولوں میں پڑھائیں، لیکن یہ جملہ میرا ہمیشہ والدین یاد رکھیں، فزکس کیمسٹری بایو نہیں بتاتی ماں باپ کی سستی کا نام ہے۔ ماں باپ کا اگر پتہ چلتا ہے یا قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے یا میرے محبوب کا فرمان پڑھ کے پتہ چلتا ہے۔ اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھائیے اور درود پاک اپنے آپ سے عہد کیجیے، کم سے کم 1 تسبیح ڈیلی درود پاک پڑھیں۔ آپ نے سمجھا سارا فائدہ مجھے ہی ہوگا، میرا تو یہ کروڑوں میں بزنس ہے درود پاک کا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل، کروڑوں میں نہیں اربوں میں پروفٹ آتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جو سالانہ قبلہ دعا لینے کے لیے، قبلہ قاری صاحب سے، آپ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، ہمارے جو سالانہ محفل ہوئی ابھی نبی روز شریف میں محبوب علیہ السلام کی اس میلاد میں، پورے پاکستان میں ہمارے درود پاک کے حلقے ہوتے ہیں، باہر ممالک ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے 19 سال سے ہر جمعرات کو درود پاک کا اجتماع ہوتا ہے کراچی میں، کئی دوست ایسے بیٹھے ہیں جو تشریف لاتے رہتے ہیں، الحمدللہ تحدیث سے نعمت کی عرض کروں، جو سارا درود پاک جمع ہوا 1 سال میں جو پڑھا گیا حضور کے میلاد کی خوشی میں، ولادت اور برتھ ڈے کے موقع پر جو تحفہ تھا وہ کم و بیش 1 ارب 3 کروڑ 94 لاکھ مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تحدیث سے نعمت کی۔ علامہ اقبال رحمہ کا وہ جملہ آپ سے پوچھا کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھتا، وہ مجھ سے اتنا پڑھوا لیتے ہیں۔ اللہ کرے آج سے میرے بزرگ بیٹھے ہیں آمین کہہ دیں گے، میرا آپ کا کام بن جائے گا۔ اللہ کرے جوانوں آج سے ہمیں ایسی درود پاک کی لت لگے، عادت لگے کہ ہمیں نیند نہ آئے جب تک ہماری 1 تسبیح درود پاک کی پوری نہ ہو جائے۔ یہ آپ نے نہیں چھوڑنی، میرا ایمان ہے۔ یہ آج لوگ پوچھتے ہیں حضرت کوئی کامیابی کا وظیفہ بتائیں گے، میں نے کہا ایک ہی وظیفہ درود پاک۔ حضرت صرف خالی درود پاک، میں نے کہا درود خالی ہوتا نہیں اللہ کے بندے، کہہ رہے کامیابیاں، میں نے کہا کامیابیاں قدموں میں چل کے آئیں گی، درود تو پڑھو نا۔ 1 تسبیح درود پاک آپ نے نہیں چھوڑنی، میرا ایمان ہے میرے آقا نے آپ کو یہاں تنہا چھوڑیں گے، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ قرآن گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور یقیناً ہوئی ہوگی، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ ان تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں میں سلامت رکھے، دائمی عزتیں، خوشیاں، برکتیں، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد صحبت خان پاٹی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ساتھ کو یاد فرمایا، کیونکہ آپ خود ہی ماشاءاللہ خطابت، ہم نے تو آپ کی کتاب شعلہ آواز بچپن میں زمانہ طالب علمی میں جو آپ کی کتاب ہے تو اس سے کچھ تقریر دیکھی تھی، تو آج بچے یاد کرتے ہیں اس میں سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ دیا، یہ آپ کا پیار اور محبت ہے کہ آپ نے یاد کیا۔ بالخصوص میرے بزرگ، میرے محسن قبلہ اسلم کسی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب اور سارے دوستوں کو۔ آپ ملاقات ہو گئی ہے، آپ جو سلسلہ ہوگا وہ آگے جاری رہے گا،
میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ بغیر ملے اسے راستہ دے دیجیے گا. تو سارا ٹائم حضرت نے کہا تھا 10:30, میں نے ان کا حکم مانتے ہوئے, حالانکہ مجھے پتا کہ بس یہ ہو گیا, میں ادھر سے جا رہا ہوں, 10:30 بھی ہو گئے, آگے جو سلسلہ وعدہ چلائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.